العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کل کے درس کے اندر روزے میں کن لوگوں کو رخصت حاصل ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں کئی ایک لوگوں کے تعلق سے ذکر کیا گیا تھا کہ ان کو رخصت حاصل ہے، انہی میں سے ایک مسافر بھی ہے کہ روزے میں اگر وہ سفر کر رہے ہوں تو پھر ایسی صورت میں رخصتی یہ ہے کہ وہ ان ایام میں روزہ نہ رکھ کر کے دیگر ایام میں روزہ رکھیں، اس کے لیے جائز ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کے اندر صریح طور پر الفاظ آئے ہوئے ہیں، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے جو بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دیگر ایام میں گنتی کو پوری کر لیں۔ تو مسافر کے لیے رخصتی یہ ہے کہ اگر وہ روزے کی حالت میں یا روزے کے ایام میں روزہ نہ رکھنا چاہیں تو دیگر ایام میں روزہ رکھ لیں، لیکن اس کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ مسافر کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ سفر کی مسافت کی لمبائی اتنی ہو کہ قصر نماز اس کے لیے درست مانا جائے۔ تو کتنا لمبا سفر ہو، تو اس سلسلے میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ جمہور علماء تو کہتے ہیں کہ کم سے کم 80 کلومیٹر کا سفر ہو، تو 80 کلومیٹر کا فاصلہ اگر طے ہو تو پھر ایسی صورت میں اس کو سفر مانا جائے گا۔ لیکن علماء کا ایک طبقہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے میں عرف کے اعتبار سے جس مسافت اور فاصلے کو سفر کا نام دیا جائے گا اس کو سفر مانا جائے گا۔ 80 کلومیٹر کی بات وہ اس لیے نہیں مانتے کیونکہ شریعت کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کوئی تحدید نہیں کی گئی ہے کہ 80 کلومیٹر کوئی جائے اس کے بعد پھر وہ قصر کرے، یہ زبانی طور پر نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے لوگوں نے یہ مسئلہ اخذ کیا کہ آپ نے اتنے دور کا فاصلہ طے کیا تو پھر قصر کیا، تو اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے یہ بات کہی کہ 80 کلومیٹر۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے جس فاصلے کو سفر مانا جائے گا وہ اصل سفر ہے، تو ایسے لوگوں میں علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی ہیں، اسی طرح سے ماضی قریب کے بڑے عالم دین علامہ عثیمین صالح العثیمین رحمہ اللہ یہ بھی اس بات کے قائل ہیں، اور یہی بات درست معلوم ہوتی ہے کیونکہ ہر زمانے میں سفر کے ذرائع الگ الگ رہے ہیں۔ سفر کا مطلب مشقت والی بات ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں 80 کلومیٹر کا فاصلہ بہت لمبا فاصلہ ہوتا تھا کیونکہ لوگ پیدل سفر کرتے تھے، اور ابھی 80 کلومیٹر کا فاصلہ کیسا ہے کہ لوگ 2-3 گھنٹے میں جا کے واپس بھی آ جائیں، ایسا ہے معاملہ۔ تو اب دیکھیں کتنا بدل گیا، اس وقت معاملہ کچھ اور تھا اور اس وقت معاملہ کچھ اور ہے۔ تو اس وجہ سے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کے اعتبار سے جس فاصلے کو سفر میں گنا جائے گا اس کو سفر کہا جائے گا۔ آج کے زمانے میں اگر 80 کلومیٹر پر کوئی جائے تو یہ نہیں کہے گا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، البتہ 100 200 150 یا اس سے زیادہ کا فاصلہ چلا جائے کوئی تو پھر کہے گا کہ ہاں یہ سفر پہ جا رہا ہے۔ تو ہر زمانے میں عرف کا اعتبار کیا جائے گا۔
تو تب جا کر کے قصر کی نماز اس کے لیے درست ہوگی۔ اسی طرح سے اس کے اندر پھر اگر وہ روزہ نہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے جائز اور درست ہوگا کہ وہ روزہ نہ رکھے، دیگر ایام میں روزہ رکھے۔ یہ تو پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ کہ وہ بستی کے مکانات سے باہر نکل چکے ہوں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا تو آپ نے ظہر کی نماز مدینے میں پڑھی تو 4 رکعت پڑھی، اور اس کے بعد پھر ذوالحلیفہ جب پہنچے عصر کا وقت ہوا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر سفر کی ابتدا ہو چکی ہو اور آپ اپنی بستی کے آس پاس ہی ہیں، مثال کے طور پر یہ بائک اللہ کی بستی ہیں، آپ سفر شروع کر چکے ہیں، بائک اللہ اسٹیشن پہنچ چکے ہیں، وہاں پر وقت ہو گیا ہے، تو آپ وہاں پر ظہر کا وقت ہے تو 4 رکعت آپ پڑھیں گے، اور وہاں سے نکل کر کے آپ آگے نکل گئے، عصر کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ کے لیے پھر قصر جائز ہوگا۔ تو یہ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ بستی کے مکانات سے باہر نکل چکے ہوں۔ تیسری شرط یہ کہ آپ جس جگہ کے لیے سفر کا ارادہ رکھتے ہوں تو کسی جگہ پر آپ 4 دن سے زیادہ مقیم نہ ہوں۔ مثلا آپ کہیں گئے سفر کے لیے اور آپ کو 4 دن وہاں رکنا ہے، اس سے کم رکنا ہے، 2 دن، 1 دن یا پھر 3 دن، تو پھر آپ کے لیے آپ مسافر مانے جائیں گے، اور اس کے اندر آپ کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر آپ کہیں گئے، مثلا آپ مالیگاؤں چلے گئے، کبھی پونا چلے گئے، اور وہاں پر آپ 5 دن رکنا چاہتے ہیں یا اس سے زیادہ دن رکنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو وہاں پر روزہ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ وہاں پر آ گئے تو اپنے آپ کو مسافر سمجھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 4 دن یا 4 دن سے کم اگر وہاں پر آپ مقیم ہیں تو پھر آپ کے لیے روزہ چھوڑنا درست مانا جائے گا۔ آخری شرط یہ ہے، جو چوتھی شرط ہے، کہ آپ گناہ کے کام کے لیے سفر نہ کر رہے ہوں۔ مثلا کوئی کسی کا ناجائز کوئی تجارت ہے، اب شراب کی تجارت ہے، اب اس کے لیے اس کو دلی جانا ہے، تو اس کو سفر نہیں مانا جائے گا، کیونکہ اس کام کے لیے سفر جائز ہی نہیں ہے۔ تو پھر اس کے اندر شریعت کیا اپنا مسئلہ بتائے؟ ایک تو ناجائز کام کے لیے کوئی سفر کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں چاہے یہ مثال کے طور پر میں نے کہی کوئی بھی ناجائز کام کے لیے سفر ہو تو پھر اس سفر کے اندر نہ تو قصر جائز ہے اور نہ ہی روزہ مؤخر کرنا جائز ہے، کیونکہ سفر کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ کبھی اگر کوئی سوچے کہ چلو مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، تو لیکن روزہ نہیں رکھنا ہے، یہاں پہ رہوں گا، مقیم رہوں گا، اپنے گھر پہ رہوں گا، تو روزہ رکھنا پڑے گا۔ ایک کام کرتا ہوں، چلو سفر پہ نکل جاتا ہوں تاکہ مجھے روزہ رکھنا ہی نہ پڑے۔ تو اگر کوئی اس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہے، وہ سفر کر رہا ہے کہ سفر میں روزہ نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کے لیے بھی رخصتی نہیں ہے، اس کو روزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ اس کی نیت کے اندر روزہ چھوڑنا اصل مقصود ہے جس کی وجہ سے وہ سفر کر رہا ہے۔ تو مسافر کے لیے 4 شرطیں ہیں، اگر یہ 4 شرطیں پائی گئی تو پھر اس کے لیے ان ایام میں روزے کی رخصتی دی گئی ہے کہ وہ دیگر ایام کے اندر روزے کو پورا کر لیں۔ روزہ رکھنا افضل ہے کہ چھوڑنا افضل ہے، اس سلسلے میں علماء میں اختلاف ہے۔ بہرحال جب رخصتی دی گئی ہے، بعض احادیث ایسی ملتی ہیں کہ انسان کو روزہ چھوڑ دینا ہی بہتر ہے سفر کی مشقت کی وجہ سے، تو اس وجہ سے آپ روزہ نہ رکھ کے یہی بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ گئے تو ہم میں سے بعض لوگ روزہ رکھتے اور بعض لوگ روزہ نہیں رکھتے، لیکن کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا۔ اسی طرح سے ایک حدیث کے اندر، بخاری کی حدیث ہے کہ ہم ایک مرتبہ سفر کے لیے گئے اور نہایت شدید گرمی تھی، لوگ گرمی کی وجہ سے اپنے سر پر بھیگا ہوا کپڑا
وہ رکھتے تھے گرمی کی شدت کی وجہ سے، تاکہ ٹھنڈک محسوس ہو۔ تو ہم میں سے صرف 2 ہی لوگ روزے دار تھے، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھیں کہ اتنے سارے صحابہ تھے، لیکن ان میں صرف عبداللہ بن رواحہ روزہ رکھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے اعتراض نہیں کیا کہ تم لوگوں نے روزہ کیوں نہیں رکھا۔ تو اگر کوئی رکھ لیتا ہے تو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں رکھتا ہے، رخصت ہے تو رخصت کو قبول کیا اس نے۔ تو ایک مسئلہ ہے، ایک اور مسئلہ بتا دوں، کل کے درس کے اندر بتایا گیا تھا کہ کوئی دائمی بیمار ہے، اسی طرح سے نہایت ہی بوڑھا شخص ہے، تو وہ تو قضا کر نہیں سکتے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک مسکین کو فدیہ دے دیا جائے، کھانا کھلا دیا جائے۔ تو کھانا کھلانے کی شکل کیا ہوگی، یہ بھی ایک جانکاری ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ وہ مسکین ہونا چاہیے، مسکین جس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز ہے، وہ مسکین اصل میں ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہ ہوں، بقدر ضرورت جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں وہ میسر نہ ہوں، تو ایسا شخص مسکین ہے۔ اور کوئی ضروری نہیں کہ مانگنے والا ہی ہو، کبھی کبھار انسان کمانے والا بھی ہوتا ہے لیکن مسکین ہوتا ہے، اس کے گھر کے اندر خرچ اتنا ہوتا ہے کہ اس پورا ہی نہیں ہو پاتا ہے، وہ 10,000 کماتا ہے، 15,000 خرچ ہے، تو ایسا شخص بھی مسکین مانا جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کی تعداد آپ آس پاس دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ مل جائے، کہ گھر کے اندر کوئی بیمار شخص ہے، اس کے علاج کے لیے ہر مہینہ 50,000 روپے خرچ ہو رہا ہے، اب وہ کہاں سے پورا کرے گا، تو وہ بھی مسکین کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ مطلب ہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو باہر مانگنے والے ہوتے وہی صرف مسکین ہے، تو وہ مسکین نہیں، بسا اوقات وہ بہت مالدار ہوتے ہیں، آپ تلاش لینا۔ تو ہمیں مسکین کو تلاشنا، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ ایک ٹائم کا کھانا کھلانا ہے۔ اب کھلانے کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہر ایک دن آپ ایک مسکین کو بلائیں اپنے گھر پہ، اور جس طرح سے آپ کھانا کھاتے وہ کھانا کھلا دیں ایک ٹائم کا، ایک شکل یہ ہے۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پر 15 دن روزہ چھوٹا ہوا ہے، تو پھر کھانا ایک ساتھ بنا لے اور 15 مسکینوں کو آپ بلا لیں اور کھانا کھلا دیں، یہ بھی ایک شکل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا بنا کر کے نہ کھلائیں، کوئی غلہ اناج دے دیں جو عام طور پر کھاتے ہیں، چاہے وہ گیہوں کی شکل میں ہو یا پھر چاول کی شکل میں ہو، کیونکہ عام طور پر ہمارا کھانا یہی ہے۔ تو ایک ساتھ آپ ایک ہی مسکین کو دینا چاہتے ہیں، تو ایک روزے کے بدلے میں، جس طرح سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے کہ ایک صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا سا دینے کے لیے کہا، آدھا سا یعنی تقریباً 1.25 کلو سے زیادہ ہی ہوتا ہے، یعنی آپ اگر 1.5 کلو دے دیں گے، حالانکہ سعودی علماء تو 1.5 کلو کی بات کہتے ہیں کیونکہ ان کے یہاں پر جو پیمانہ ہے تو 1 سا 3 کلو کے برابر ہوتا ہے، تو 1 سا 3 کلو کے برابر، تو آدھا سا 1.5 کلو کے برابر۔ تو وہاں کے علماء یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اگر ایک روزے کے بدلے میں غلہ اناج کی شکل میں آپ دینا چاہتے ہیں تو ایک روزے کے بدلے میں آپ 1.5 کلو آپ غلہ اناج دیں گے۔ تو یہ بات ہے اصل کہ آپ اگر نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اناج دے دیں، وہ بھی 1.5 کلو ایک روزے کے بدلے۔ اگر مثال کے طور پر 30 روزے کا ہے تو پھر 45 کلو آپ اناج دیں گے، یعنی 30 کلو اور ادھر 15 کلو، 45 کلو آپ اناج دے دیں گے، تو آپ کی طرف سے وہ فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک وضاحتی بات یہ ہے کہ آپ روپیے پیسے نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ پیسہ ہے بہت آسان چیز ہے کہ پیسہ دے دیں، تو پیسہ آپ نہیں دے سکتے۔ شریعت میں جہاں جس چیز کا ہمیں مکلف بنایا گیا ہے ہم اسی کے پابند ہیں۔ جب کہا گیا ہے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک مسکین کو کھانا ہی کھلانا ہے، وہاں پر پیسہ ہم نہیں دے سکتے ہیں کہ اٹھا کر کے ہم 3,000 روپیہ 4,000 روپیہ کسی مسکین کو دے دیا، پتہ چلا کھانا کھایا ہی نہیں، کوئی اور کام میں اس نے لگا دیا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار ایسا لگ سکتا ہے آپ کو کہ یہاں فلاں شخص مسکین ہے اور اس کو بڑی ضرورت ہے، دوا کے لیے علاج کے لیے ضرورت ہے، آپ الگ سے پیسے دیں، لیکن یہ صرف کھانے کے لیے ہونا چاہیے۔ کبھی کبھار آپ کو لگ سکتا ہے کہ یہ شخص بہت مقروض ہے تو قرض ادا کرنے کے لیے آپ دے دیں پیسہ، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو کھانا ہی دینا ہے جو شریعت کے اندر ہمیں پابند بنایا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں
مکمل طور پر شرعی احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔